پورے لاہور کو دعوت دینے کے بعد جتنے بندے آج آپ نے اس چھوٹی سی جلسی میں اکٹھے کیے ہیں نا، اللہ کے فضل سے کل ہمارے ایک ایم پی اے صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، قسم لے لیں اس سے زیادہ تو شادی کے اندر براتی شامل تھے۔ سچی بات ہے کہ بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ کیوں کوئی جو ہے کسی کو سپورٹ کرے۔ ڈیفینیٹلی جمہوریت میں کارکردگی جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، گنا جاتا ہے۔ میں پرانی باتیں نہیں کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جن سڑکوں پہ آج آپ دندناتے پھر رہے ہیں یہ کس نے بنائی ہیں، یہ موٹر ویز کس نے بنائی ہیں، یہ سوات موٹر وے کس نے بنائی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جن جگہوں سے آپ گزر رہے ہیں یہ منڈیاں کس نے بنائی ہیں۔ میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ تمام کو یہ دعوت عام دے رہا ہوں، آپ آج اپنے کیمرے لے کے پنجاب کے کسی بڑے ہسپتال میں چلے جائیں، آپ لاہور کے چلڈرن ہسپتال میں چلے جائیں۔ ابھی مریم نواز صاحبہ نے چند دن پہلے ہارٹ سرجری پروگرام کا افتتاح کیا ہے، اس میں جب ہم بچوں سے ملاقات کی جن کی سرجری ہونے جا رہی ہے تو ان میں سے 3 سے 4 بچے جو تھے ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں تو کوئی ایسی سہولت نہیں ہے کہ جس سے ہماری بچوں کی سرجری ہو سکے۔ تو مجھے آج علی امین گنڈا پور صاحب آپ سے پوچھنا ہے، پنجاب کا ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے، پاکستان کا ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے، کہ 15 برس سے آپ کی بالکل بلا تعطل وہاں پر خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، آپ باتوں باتوں میں صحت کا انقلاب بھی لے آئے، آپ نے 317 ڈیم بھی سوشل میڈیا پہ بنا دیے، آپ ٹک ٹاک پہ انقلاب کے دعوے دار بھی ہیں، تو آپ کے لوگ علاج کرانے کے لیے کیوں پنجاب کے پاس آ رہے ہیں؟ پنجاب بھائی ہے، ہم سینہ کھول کے اپنے بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان سے ہوں، چاہے وہ سندھ سے ہوں، چاہے وہ کے پی سے ہوں، چاہے کشمیر سے ہوں، چاہے جی بی سے ہوں۔ لیکن کیا خیبر پختونخوا کے لوگوں کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ ان کو علاج کی سہولت ان کے دروازے پہ ملے؟ اسی طرح جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ نے پہلے 2 ماہ میں صحت کی سہولت کی دستک آپ کی دہلیز تک پہنچا کے دکھائی، موبائل فیلڈ ہاسپٹلس کو لوگوں کے گھروں تک پہنچایا، موبائل کلینکس آن ویل جو 300 سے زیادہ تھیں اب 550 ہونے جا رہی ہیں، آج بھی پنجاب کے طول و عرض میں، شہروں میں، لوگوں کے گلیوں میں، لوگوں کے محلوں میں ان کو نہ صرف علاج معالجہ کی سہولت فراہم کر رہی ہیں بلکہ ان کو ادویات کی فراہمی ہو رہی ہے۔ ٹی سی ایس سے کبھی سوچا نہیں تھا کسی نے کہ گھنٹوں قطاروں میں لگتے تھے پیشنٹس، پی آئی سی میں جا کر خوار ہوتے تھے، آج اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اللہ کے فضل سے آج کی تاریخ تک 90,000 سے زائد ڈیلیوریز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، اور لوگوں کو ان کی ادویات ان کے ڈور سٹیپ تک پہنچ رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ 1 ملین تک ہم اس کو لے کر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ آج مجھے علی امین گنڈا پور صاحب، آپ جو فتح کرنے کے اور انقلاب کے دعوے لے کے آ رہے ہیں، آج مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کے صوبے کی کارکردگی کیا ہے۔ میں نے اپنے تھوڑا عرصہ پہلے میں گیا کاغان ناران کے وزٹ پہ اپنی فیملی کے ساتھ، تو وہاں پر ایک صاحب جو وہاں کام کرتے تھے وہ میرے پاس ہوٹل میں آئے، انہوں نے کیپ پہن رکھی تھی پی ٹی آئی کی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اس کو سپورٹ کر رہے ہو تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو کہ آج اگر یہاں پر جہاں آپ بیٹھے ہیں خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کو کوئی سویئر انجریز ہو جائیں تو کہاں لے کے جاؤ گے؟ تو اس نے برجستہ یہ جواب دیا کہ بڑا پنڈی لے کر جائیں گے۔ تو میں نے کہا جب پنڈی لے کر جاؤ گے تو جس کو ووٹ دیا ہے، جس کو پچھلے 15 سال سے جتا رہے ہو، اس نے یہاں کچھ نہیں کیا؟ کوئی ہسپتال بنایا؟ اس نے کہا نہیں بنایا۔ میں نے کہا کوئی یونیورسٹی بنائی؟ اس نے کہا نہیں بنائی۔ میں نے کہا یار کوئی صحت مرکز یہاں کوئی بنایا؟ تو میں نے کہا، تو اس نے کہا نہیں بنایا۔ تو میں نے کہا پھر ووٹ کیوں دے رہے ہو؟ اس نے بڑی معصومیت سے ایک جواب دیا کہ چلو کوئی نہیں، مڑا اپنا پٹھان بھائی ہے۔ اور آپ ڈینگی بھی وقت بھی آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ڈینگی آئے تو کے پی کے لوگوں کو بچانے کے لیے شہباز شریف صاحب یہاں سے ہم سب کو بھیجیں۔ آج جب سیلاب آیا پشاور کے علاقے تہکال میں، جب سیلاب آیا تو آج مریم نواز شریف نے یہاں سے اپنا خدمت والا کنٹینر بھیجا۔ وہ احتجاج والا کنٹینر نہیں تھا، وہ علاج والا کنٹینر تھا، لیکن آپ سے وہ بھی برداشت نہیں ہوا، مجھے گلا پہنچ گیا اور مجھے گلا پہنچا دیا گیا۔ ہم تو احتجاج والا کنٹینر لے کے نہیں پھرتے، ہم تو بھائی علاج والا کنٹینر لے کر پھرتے ہیں۔ وہ مریم نواز جس کے بارے میں باتیں کرتے نہیں تھکتے تھے، آج میں آپ کو یہ خوشی سے شیئر کر رہا ہوں کہ جو پرسوں پی این ڈی میں 8 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، ایجنڈا پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکا۔ 8 گھنٹے کی میٹنگ میں 750 سے زیادہ سکیمز تھیں جو مریم نواز نے 6 ماہ میں ایگزیکیوٹ کر کے دکھا دی ہیں۔ شعیب بر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، عظمہ بہن یہاں بیٹھی ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ مریم نواز کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ صرف اس
فکر میں گزرتا ہے کہ میرے صوبے کے لوگوں کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو مفت ادویات کی فراہمی کیسے کرنی ہے، ان کے دور پر علاج کی سہولت کیسے پہنچانی ہے۔ مجھے آج یہ سوال کرنا ہے مہنگائی کی بات کرنے والے اور اس ملک کی معاشی حالت کو اس مقام تک پہنچانے والے، جنہوں نے IMF کا وہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا جس نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا۔ وہ شہباز شریف نے سائن نہیں کیا تھا، وہ نواز شریف نے یا مریم نے سائن نہیں کیا تھا، وہ عمران خان صاحب سائن کر کے گئے تھے، جس کے تحت وہ ایگریمنٹ کر کے گئے تھے کہ ہم اپنا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو گروی رکھیں گے، ہم ڈالر ریٹ کو کنٹرول نہیں کریں گے، ہم بغیر IMF کے اسٹیمپ کے کسی ملک سے کچھ نہیں لے سکیں گے۔ آج مجھے پوچھنا ان سے، ستمبر 2023 میں آج کے دن پٹرول کی قیمت 330 روپے لیٹر تھی۔ آج ذات کے فضل سے اور شہباز شریف صاحب کی دن رات کی محنت سے آج اللہ کے فضل سے وہ پٹرول کی قیمت جو ہے وہ 249 پہ آ چکی ہے۔ 90 روپے سے زائد کا 91 روپے کا فرق جو ہے وہ الحمدللہ پڑ چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں نہیں رکیں گے۔ مریم نواز اپنے والد کے مشن پر چل رہی ہے، اس خاندان کا مشن یہ ہے جس کا حصہ شہباز شریف بھی ہیں، جس کا حصہ مریم نواز بھی ہیں، جس کا حصہ حمزہ شہباز بھی ہیں، جس کا حصہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم بھی اس خاندان کا حصہ ہیں۔ اس نے صرف خدمت سیکھی ہے۔ یہ احتجاج کرتے رہیں، یہ فتنہ پھیلانے کی ناکام کوشش کرتے رہیں۔ ہم اپنے صوبے کی بھی خدمت کریں گے، ہم خیبر پختونخوا کی بھی خدمت کریں گے، ہم بلوچستان کی بھی خدمت کریں گے، ہم کے ساتھ سندھ کی بھی خدمت کریں گے، ہم GB اور کشمیر کی بھی خدمت کریں گے۔ اور میں لاہوریوں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں ابھی عظمہ بہن اور میں ہم سب کٹھے آئے ہیں، سہیب بھی آیا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے میں آیا ہوں۔ میں نے پوچھا اور میں نے کہا کہ عظمہ بہن یہ وہی شہر لاہور ہے جہاں کبھی جلسہ ہوا کرتا تھا تو جگہ جگہ لوگ پھرتے نظر آتے تھے، وضو میں بیٹھا ہوں، قسم لے لیں ایک سنگل بندہ مجھے راستے میں ایسا کوئی نہیں ملا جو جلسہ گاہ کی طرف جا رہا ہو۔ آپ نے کوئی مارکیٹ نہیں چھوڑی۔ وہ انقلاب کے دائی جو آج کل جن کو بڑا شوق ہوا ہے، وہ انقلاب کے دائی مارکیٹوں میں گئے ہیں، جگہ جگہ کسی نے سپیکر پکڑا ہوا تھا، سوشل میڈیا پہ تصویریں موجود ہیں، سپیکر پہ اعلانات کرتے پھرتے تھے، کسی نے ان کو انگلی نہیں لگائی، پھرتے پھرتے تھے مارکیٹ میں، ایک ایک بندے کو دعوت دے رہے تھے۔ پورے لاہور کو دعوت دینے کے بعد جتنے بندے آج آپ نے اس چھوٹی سی جلسی میں اکٹھے کیے ہیں نا، اللہ کے فضل سے کل ہمارے ایک MPA صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، قسم لے لیں اس سے زیادہ تو شادی کے اندر براتی شامل تھے۔